اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 48 49 49 اور 50 50 انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں۔ شروع اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں بخشتا ان یشرکا یہ کہ شرک کریں بھی ساتھ اس کے ساتھ ہی اس کے ویغفر اور بخش دیتا ہے ما دونا جو علاوہ ذالک اس کے ہو۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا یہ کہ شرک کرو ساتھ اس کے، اور بخش دیتا ہے جو علاوہ اس کے ہو، یعنی شرک کے۔ لمن یشاء جس کسی کو چاہے، یعنی جس کسی کو چاہے تو بخش دے اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ کرے، لیکن شرک کو بالکل نہیں بخشتا۔ ومن یشرک باللہ اور جو کوئی شرک کرے ساتھ اللہ کی وحدانیت کے، یعنی ایک اللہ کو ماننے کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر ٹھہرائیں، تو فقد افترا پس تحقیق یعنی کنفرم افترا باندھ دی اس نے باندھ دیا اثمن گناہ عظیمہ بڑا گناہ باندھا ہے اس نے، یعنی بہت بڑا گناہ کیے اس نے جس نے شرک کیا ساتھ اللہ کے، کسی کو شریک کیا اللہ کے ساتھ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو بالکل نہیں بخشتا، چاہے وہ کچھ بھی اچھا کرے، لیکن جب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو اس کو کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، اور وہ جو ہے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، اور ان کو دوزخ سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے یہ زیادہ تر، چونکہ ہم نے اس سے پہلے آیتیں جو پڑھی یہودیوں کے بارے میں تھی، تو زیادہ تر ان کے لیے ہیں، کیونکہ وہ بھی شرک کرتے تھے۔ عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور خود کو بھی بہت پاک اور صاف کہتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شرک کرے تو اس کی کوئی بھی مغفرت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو چھوٹے بڑے گناہ ہو، جتنے بھی جس طرح بھی ہو، تو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، جس کو چاہے اللہ معاف کرے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرتا۔ ہاں، جو چھوٹے بڑے گناہ کرے اس کو عذاب دے کر معاف کر کے جنت میں پھر ڈال دیں، یعنی اپنے گناہوں کی سزا جو ہے وہ بھگت کے تو پھر جنت میں جائیں گے، اور یا جو ہے بغیر عذاب کے بھی اللہ ان کو جنت میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی، کسی کی کیا بات پسند آ جائے، لیکن یہ ہے کہ جس نے شرک نہ کیا ہو اور کسی کی کوئی بات پسند ایسی آ جائے کہ انہوں نے گناہ بھی کیے ہو، لیکن اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان لوگوں کو معاف کرے، تو چاہے اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، جنت میں ڈال سکتا ہے۔ یہ اللہ خود کہتا ہے ادھر، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ جس کو چاہے اس کو بخش دے اس کے گناہ، اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ، یعنی جو شرک نہ کریں تو اس کے کوئی بھی گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، یہ لیکن شرک کرنے والوں کو نہیں بخشتا اللہ تعالیٰ، یعنی یہ اسپیشلی یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان کو بتا رہا ہے، اہل کتاب والوں کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کے بعد ہی وہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کل کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں وارننگ دی کہ
مان جاؤ، اس کتاب کو مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، ورنہ میں مسخ کر دوں گا تمہارے چہرے، مٹھا دوں گا اور پیچھے کی طرف موڑ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی بھی ان کو کہا، اور یا ان پر لعنت بھیج دوں گا جس طرح ہفتے کے دن والوں پر بھیجی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا شرک کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں آگے سے اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ علم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، تا میننگ تم، را کے میننگ دیکھا، الذین طرف جو، یزکون وہ پاک کہتے ہیں، انفسہم اپنے آپ کو۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ طرف ان لوگوں کے جو پاک کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، انفسا جان، ہم ان کے، یعنی ان کی جانوں کو یا اپنے وہ اپنے جانوں کو۔ بل اللہ بلکہ اللہ، یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، من جس کو یعنی کسی کو بھی، یشاء چاہے، ولا یظلمون اور نہیں وہ ظلم کرتا، فتیلا دھاگے برابر، ایک دھاگے برابر ظلم بھی نہیں کرتا کسی پر اللہ۔ بے شک اللہ کی ذات بہت رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں پر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لیکن ادھر اللہ تعالیٰ یہ جو کہتا ہے، یہ یہودیوں کو ہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کی طرف، یہ اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں۔ یہودی اکثر جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت پاک اور مقدس کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ کہا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیکی قریبی جو ہے قوم کہتے تھے، قریبی اللہ کے نزدیک جو قوم ہے کہتے، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مقدس بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دیکھو تو ذرا، اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہے۔ یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان یہودیوں پر، ان کو صرف اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ادھر یہ جو استعمال ادھر یہ جملہ یوز ہوا ہے آیت میں کہ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا کہ نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بے شک اللہ معاف کرے ہم سب کو، ہمیں شرک سے بچائے۔ آج کل مسلمانوں میں بھی بہت لوگ اس طرح کرنے لگے ہیں، زیارتوں پر جا کے مانگنے لگے ہیں، پیروں سے جا کے مانگنے لگے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو اپنے سیدھے راستے پر چلانے کی۔ اب اگلی آیت دیکھیں، انظر دیکھو تو کیفا کیسے، یفترون وہ باندھتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، اللہ کیسے، دیکھو تو کیسے وہ باندھتے ہیں اللہ پر، علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں۔ دیکھو تو کیسے وہ باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفا اور کافی ہے، بھی ساتھ اس کے، اثما مبینہ گناہ، صریح گناہ، واضح، مبینہ واضح کے لیے، روشن کے لیے، ظاہر کے لیے، کھلی کے لیے، صریح کے لیے، یعنی یہ ایک صریح گناہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقدس بندے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹا کہتے تھے، تو یہ صریح گناہ ہے۔ یہ جب یہ آیت یہودیوں نے سنی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، تو اس کے بعد یہ
یہودیوں نے اس طرح کہا، جو کہ یہودی اس سے پہلے یہودی جو بچڑے کو پوجتے تھے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا بیٹا کہتے تھے، انہوں نے جب یہ آیت سنی، جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک، یہ آیت سنی تو اس آیت کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم مشرک نہیں بلکہ ہم تو خاص بندے اور پیغمبر زادے ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں جو ہے حسب نسب پر نہیں ہے، آخرت میں سزا جزا جو ہے حساب کتاب حسب نسب پر نہیں ہے، اپنے اعمال پر ہے۔ جو جس طرح عمل کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیکھو، اس کے والد جو تھے وہ مشرک تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ وفات پا گئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا کہ ان کے لیے اب دعا بھی نہ کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر اور اس کے والد، اس کے لیے دعا بھی نہ کرو، کیونکہ جو مشرک ہو کر مرے اس کے لیے دعا نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد دوزخ میں جائیں گے تو میری کتنی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ تمہارے والد ہیں، میں اس کا چہرہ ایسے کر کے تو دوزخ میں ڈالوں گا، لیکن دوزخ میں ڈالوں گا۔ جو مشرک ہے اس کو اپنے اعمال کی سزا ملے گی، وہ اسی حسب نسب پر نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ حسب نسب پر بالکل نہیں ہے کہ جنت اور دوزخ ملے گی۔ حضرت ابو طالب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اتنا کچھ اس نے نیک اعمال کیے اسلام کے لیے، دین اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار کرتے تھے، اس کی کفالت بھی کی، لیکن وہ بھی اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، تو وہ بھی جو ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو وہ بھی جو ہے ان کو بھی سزا دی جائے گی دوزخ میں۔ تو پھر یہ کہاں کے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر زادے ہیں، پیغمبری ہماری میراث ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ جو شیخی ہے اور یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں بالکل پسند نہیں آئی، اور اس پر یہ آیت اتاری کہ دیکھو تو کس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ ہم پیغمبر زادے ہیں اور ہم اللہ کے مقدس بندے ہیں اور ہم جو ہے جنت میں جائیں گے سیدھے، اور ہمیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ آیتیں گزری ہیں سورہ بقرہ میں، ہم نے پڑھی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اگر سزا ملے بھی تو چند دنوں کی ملے گی، اگر ہم بہت بھی گناہ کریں تو ہم پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کیسے یہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، یہی جھوٹ ہی کافی ہے اور یہی جھوٹ ہی کافی ہے جو یہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جو افتراء باندھتے ہیں، یہ جو جھوٹ باندھتے ہیں، تو یہی جو ہے یہ کافی ہے جو ان کو جو ہے ان کو دوزخ میں لے کے جائے گی۔ یہی گناہ، یہی کھلی گناہ، صریح گناہ جو ہے یہ کافی ہے ان کے لیے کہ ان کو اس کی سزا ملے گی، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اور اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے انشاءاللہ۔ تو اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو،
ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں، نندوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ۔ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، وقت نزاع کی سختی آسان فرما یا اللہ۔ ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ۔ ہماری پریشانیاں، تکالیف اور بیماریاں ہم سے دور کر دے یا پروردگار۔ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔